وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. محترم حاضرین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں خالص اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، ہم سب کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہے کہ اس سال ماہ رمضان کی کچھ ساعات، کچھ گھڑیاں ہی باقی رہ گئی ہیں، ورنہ بالکل ہم ماہ رمضان سے باہر نکلنے کے قریب ہیں. اس مناسبت سے آسان لفظوں میں چند بنیادی باتیں ذہن میں ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی ان باتوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. حاضرین، رمضان کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور بلا مقصد نہیں، مقصد لے کر آتا ہے. اگر آسان لفظوں میں شریعت کی گہرائی میں اتر کر ماہ رمضان کا مقصد تلاش کریں کہ یہ مہینہ آخر ہر سال کیا پیغام لے کر آتا ہے، کیا مقصد لے کر آتا ہے، سبق کیا ہے اس مہینے کا، تو بنیادی طور پر اس مہینے کا دو مقصد آپ شریعت میں پائیں گے. ایک مقصد کا تعلق ماضی سے ہے اور ایک مقصد کا تعلق مستقبل سے ہے، کیونکہ ایک سال پہلے رمضان آ چکا تھا اور ایک سال بعد پھر سے رمضان آ جائے گا. تو اس رمضان کا ایک مقصد پچھلے رمضان سے اب تک کے بارے میں ہے اور ایک مقصد اس رمضان سے اگلے رمضان کے بارے میں ہے. اور جو پہلا مقصد ہے جو پیچھے سے تعلق رکھتا ہے وہ مغفرت ہے، اور جو دوسرا مقصد ہے جو آگے سے تعلق رکھتا ہے وہ تربیت ہے. یعنی رمضان کا مہینہ آتا ہے تاکہ مسلمانوں سے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک چھوٹی بڑی جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، رمضان کی برکت سے مسلمان ان تمام گناہوں کی مغفرت کا انتظام کر لیں. لہذا ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آسان لفظوں میں رمضان سے مغفرت حاصل کرنے کے 3 بنیادی اسباب تھے. بفضلہ تعالی ہم نے ان تینوں اسباب کا اہتمام کیا. اللہ تعالی قبول فرمائے. جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کی مغفرت، جس نے رمضان کا قیام کیا اس کی مغفرت، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کی مغفرت. تو ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ مغفرت کے لیے آتا ہے، اور اس میں مغفرت حاصل کرنے کا طریقہ روزے ہیں، قیام اللیل ہے اور قیام لیلۃ القدر ہے. یہ سب چیزیں ہم نے کی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور ہماری مغفرت بھی فرمائے. مگر رمضان کا اگلا مقصد جو تربیت ہے، تو تربیت کس چیز کے بارے میں ہے؟ آخر یہ رمضان کیا سکھانے آتا ہے، کیسی تربیت کرنے آتا ہے؟ تو اگر یہ سمجھنا ہے تو بہت آسان لفظوں میں ہم یہ سمجھیں کہ رمضان میں روزے کی حالت میں ہمارے اوپر حرام کیا ہوتا ہے. جو حرام ہوتا ہے وہی سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر غور کریں تو رمضان میں ہمارے اوپر روزے کی حالت میں صرف 2 چیزیں حرام ہوتی ہیں. صرف 2 چیزیں حرام ہوتی ہیں، ایک شکم اور ایک شہوت. ایک شکم اور ایک شہوت، یہ 2 چیزیں حرام ہوتی ہیں. یعنی
آپ ماہ رمضان میں اپنی زبان کا یا اپنے منہ کا اندر لینے کے اعتبار سے اور باہر نکالنے کے اعتبار سے غلط استعمال نہیں کر سکتے. یہی پابندی ہے نا روزے کی. بھئی ہم اپنے منہ کا استعمال دو کاموں کے لیے کرتے ہیں. اس سے ہم کھانا اندر لیتے ہیں, الفاظ باہر نکالتے ہیں. تو انکمنگ بھی بند اور آؤٹ گوئنگ بھی بند. یہی رمضان میں ہمارے اوپر پابندی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں کچھ کھا پی نہیں سکتے. اس منہ کا آپ استعمال روزے کی حالت میں نہیں کریں گے, اور جو اس منہ سے آپ نکالتے ہیں الفاظ, جملے, باتیں, اس میں فلٹر لگ جاتا ہے کہ آپ غلط باتیں, جھوٹی باتیں, گندی باتیں, بے حیائی کی باتیں, گناہ کی باتیں نہیں نکال سکتے. زبان پر تالا نہیں لگا دیا جاتا مگر فلٹر لگا دیا جاتا ہے کہ اب روزے کی حالت میں آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. جس طرح کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بالکل اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا, جھوٹ کی گواہی دینا, جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے, اسے کھانا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ اگر انکمنگ پر خیال رکھا اور آؤٹ گوئنگ پر نہیں, تب بھی روزہ صحیح نہیں ہو رہا ہے. ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے, بلکہ بیہودہ گوئی اور بے حیائی کی باتوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے. تو یہ پہلی تربیت جو ہے روزے کے ذریعے ہماری زبان کی ہے کہ ہم اس کے اندر کنٹرول حاصل کر لیں اور اس کو باہر نکالتے ہوئے کنٹرول حاصل کر لیں. ایک چیز ہے. اور دوسری چیز ہے شہوت, خواہش پوری کرنے کا جو حلال طریقہ ہے وہ بھی روزے کی حالت میں حرام کر دیا جاتا ہے. تو بڑے آسان لفظوں میں رمضان ہماری دو تربیت کرنے آتا ہے. آسان لفظوں میں یہ کہ تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ پر, اپنی شہوت پر قابو کر لو, حلال اور حرام کا فلٹر لگا لو, جو حلال ہے اسے جاری رکھو, جو حرام ہے اسے بچ جاؤ. رمضان کے دنوں میں حلال کھانا ہمارے اوپر حرام ہو جاتا ہے تاکہ غیر رمضان میں ہم حرام کو اپنے اوپر حرام رکھ سکیں. رمضان کے دنوں میں جائز راستہ شہوت کا حرام ہو جاتا ہے تاکہ رمضان کے علاوہ ہم ناجائز راستے اپنے اوپر حرام رکھیں. یہی سکھانے کے لیے تو آیا ہے. آپ کو کیسا حسن اتفاق لگے گا کہ یہ کیا شاندار کو انسیڈنٹ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کے مطابق صرف ان دو باتوں پر جنت کی گارنٹی دے رکھی ہے کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی صحیح استعمال کی گارنٹی دے گا, میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ حسن اتفاق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو چیزیں جنت کی ضمانت کے لیے بیان فرمائی. یہ اتفاق ہے؟ جی نہیں, یہ اتفاق نہیں ہے. دراصل دنیا والوں کو جہنم میں لے جانے کے یہی دو سب سے بڑے اسباب, یا تو وہ حرام کھا کے جہنم میں جائے گا, یا حرام بول کر جہنم میں جائے گا, یا شہوت پرستی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. تو جس نے ان دو چیزوں پر, زبان اور شہوت پر کنٹرول کر لیا, لینے کے اعتبار سے بھی نکالنے کے اعتبار سے بھی, تو گویا کہ اس نے رمضان سے مقصد حاصل کر لیا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان کا جو دو مقصد ہے, مغفرت اور تربیت, ان دونوں مقاصد کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ آپشن ہے, اختیاری ہے کہ جو چاہے حاصل کر لے, جو چاہے نہ کرے؟ تو اس بارے میں غور کرتے ہیں تو مسئلہ اور بڑا نکلتا ہے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ ملے اور نکل جائے مگر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے بارے میں مناسب الفاظ نہیں کہے گئے. کہیں کہا گیا کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے, کہیں کہا گیا وہ برباد ہو جائے, کہیں فرشتوں کی بد دعا پر آمین کا ذکر ہے. یعنی رمضان آئے اور مغفرت حاصل نہ کر سکے, وہ ایسا نہیں کہ آپشن تھا چلو حاصل کیا, نہیں کیا کوئی مطلب نہیں. جی نہیں, وہ بد نصیب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مہینے سے مغفرت حاصل کرنا آپشن نہیں بلکہ لازم ہے. نہیں حاصل کر سکیں گے تو بدبختی ہے, بد نصیبی. اور
تربیت حاصل نہیں کر سکے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تاکہ تم تقوی حاصل کرو. کون سا تقوی؟ جس تقوی کے بنا اعمال ہی قبول نہیں ہوتے. اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے تو تقوی حاصل کر لیں، اس لیے رمضان آتا ہے. اور اگر تقوی نہیں ہے تو اعمال قبول ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میں 2-3 باتیں اس بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پڑھیں. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی پیش کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. آپ وہاں غور کیجئے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی. سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قربانی کا قبول ہونا سامنے ظاہر ہو جاتا تھا. خیر، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو تو آگے کی ساری کہانی سمجھ میں آ گئی. ہم تو آبادی کے باہر آئے ہوئے ہیں، بستی میں جائیں گے تو یہ بتائے گا کہ اس کی قبول ہوئی، میری نہیں ہوئی، میری ذلت ہو جائے گی، رسوائی، فلاں فلاں، سب کچھ سمجھ میں آ گیا. اس نے جھٹ ایک ارادے کیا، میں تجھے مار ڈالوں گا. کس کو مار ڈالوں گا؟ جس کی قبول مار ڈالوں گا. اس نے جواب میں کیا کہا تھا جانتے ہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ قبول انہی کی کرتا ہے جو متقین ہیں. تمہارے اندر تقوی نہیں اور اعمال قبول کرانے کی امید رکھ رہے ہو، ایسا کیسے ہو جائے گا کہ بغیر تقوی کے تمہارا عمل قبول ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ متقین کی طرف سے قبول فرماتا ہے. ذرا سی عربیت سے دلچسپی ہو تو میں بتا دوں کہ انما یہ اشارہ کر رہا ہے کہ متقین کی طرف سے قبول کرتا ہے. یہ اس جملے کا مطلب نہیں ہے. اس جملے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اعمال صرف متقین کی قبول کرتا ہے، کیونکہ عربی میں انما حصر کے لیے آتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ اعمال تو صرف متقین کی قبول کرتا ہے. اور ہمارے اعمال قبول ہو جائیں تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، اسی لیے تو رمضان آتا ہے. تو پہلی بات، اعمال کے قبول ہونے کے لیے تقوی شرط ہے. دوسری بات، سورہ حج کی آیت نمبر 37 پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ مکہ کے مشرکین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ایک چلن تھا کہ وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کے دوران قربانی کرتے تھے، اور قربانی کے جانور کا گوشت کعبہ کے اوپر رکھ دیتے تھے اور اس کا خون کعبہ کی دیواروں پر، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے خون اور گوشت اللہ کو بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. ارے اس جانور کا خون اور گوشت اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ہے. تم کعبہ کی دیواروں پہ خون لیپ کر کیا پہنچانا چاہتے ہو؟ کعبہ کی چھت پر گوشت رکھ کر کیا پہنچانا چاہتے ہو؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اسے گوشت اور خون نہیں چاہیے، اسے تمہارا تقوی چاہیے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہارا تقوی اسے پہنچتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ قربانی کا جانور رسم کی ادائیگی کے طور پر ذبح کر دیا جائے تو وہ پہنچ بھی جائے گا، کیونکہ جانور تو پہنچتا ہی نہیں ہے. جو پہنچتا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو کیا پہنچے گا؟ تقوی نہیں ہے تو اعمال آگے نہیں بڑھیں گے. قرآن مجید سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 56، 57، 58، 59، 60 پر کبھی غور کریں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھنے میں اور آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون. یہ نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں، بہت تیز آگے بڑھتے ہیں. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. یہ اپنے رب کی خشیت سے، اپنے رب کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں. نیکیاں کر کے یا نہیں کر کے؟ کر کے. یہ نیکیاں کرنے والے ہیں. یہ خیرات میں، نیکیوں میں نے بار بار آپ کو بتایا کہ خیرات کا وہ مطلب شریعت میں نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں. ہم لوگ صدقات کے ساتھ خیرات بولتے ہیں. شریعت میں خیرات کا لفظ صدقات سے تعلق رکھنے والا لفظ نہیں ہے، بلکہ شریعت میں خیر کا معنی نیکی ہے اور خیر کی جمع خیرات ہے. ساری نیکی شریعت کے اعتبار سے کیا ہے؟ خیرات. جی یہ اچھی طرح ذہن میں رہے کہ نمازیں بھی خیرات ہیں، روزے بھی خیرات ہیں، صدقات بھی خیرات ہیں، اور ہر نیکی کیا ہے؟ خیر کی جمع خیرات. صدقات خیرات پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، مجھے نہیں معلوم. خیرات کا لفظ صدقات سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں. تو یہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں اور پھر اپنے رب کے ڈر سے کانپ رہے ہوتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون.
اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا، جو اللہ نے انہیں حیثیت، استطاعت، ہمت بخشی ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے لگا دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، پھر بھی ان کے دل کانپ رہے ہوتے، انہم الی ربہم راجعون، کہ انہیں ان کی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس آیت کی ابن ماجہ اور جامع ترمذی کے اندر تفسیر موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرنے والے یہ لوگ کون ہیں؟ چور ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، برے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا بنت ابی بکر ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو صیام، صلاۃ، صدقات کے پابند ہیں، مگر ڈر انہیں اس بات کا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس ڈر سے وہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اسلاف کے بارے میں کئی بار میں آپ تک یہ بات پہنچا چکا ہوں کہ ایسے لوگ اسلاف میں گزرے ہیں جو رمضان کی یاد سے کبھی غافل ہی نہیں ہوتے تھے، رمضان گزر جائے تو 6 مہینے رمضان کے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ جو ہم نے کیا ہے اسے قبول کر لے، اور جب 6 مہینہ گزرتا تو وہ دعا کرنے لگتے کہ اللہ اگلا رمضان ہمیں نصیب کرا دے۔ وہ رمضان کی فکر اور رمضان کے خیال سے کبھی زندگی میں غافل ہی نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں کیا کہا جائے کہ رمضان آئے ہم عبادت گزار بن گئے، رمضان گیا ہم نے عبادت اگلے رمضان تک کے لیے ترک کر دی۔ یہ رمضان کا مقصد نہیں ہے۔ آپ عبادت گزار نہیں تھے تو عبادت گزار بن جائیں، اسی لیے تو رمضان آیا تھا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم لوگ، ریئر 1-2% لوگ کر سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سب کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے رسیوں پر کسی کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، دیکھا ہے؟ رسیوں پر، یہ تھوڑی اونچائی پر رسی لگا کر اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ ایسے کام ہیں جو بہت پریکٹس کے بعد، بہت ٹریننگ کے بعد آخر میں انسان اس میں ماہر ہو جاتا ہے، ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، پھر کر پاتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو یہ رسی پر چل رہا ہے وہ پہلے دن سے رسی پر چل رہا تھا؟ نہیں، اس رسی پر چلنے سے پہلے اس کو بہت ساری پریکٹس کرنی پڑی۔ اب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پریکٹس کے دنوں میں بھی یہ رسی اتنی اونچائی پر تھی؟ ہاں، اور اس رسی کے نیچے کوئی پروٹیکشن نہیں تھا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ پہلے اس رسی کی اونچائی بہت کم رہی ہوگی، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ پہلے رسی ہی نہیں رہی ہوگی۔ سمجھ پا رہے ہیں؟ پہلے کسی موٹی سی دیوار پر چلایا گیا ہوگا، پھر دیوار پتلی کری گئی ہوگی، پھر اور پتلی کری گئی ہوگی، پھر کسی باریک چیز پر چلایا گیا ہوگا، نیچے گدے رکھے گئے ہوں گے، نرم چیزیں رکھی گئی ہوں گی، ڈھیر ساری پریکٹس کے بعد۔ مگر پریکٹس کے دنوں میں جو ان کے ساتھ سہولتیں برتی جا رہی تھیں، ان دنوں کا ان کا عمل کام تھا یا کام کی تعلیم؟ جی کیا لگتا ہے؟ کام کی؟ ابھی وہ کام نہیں کر رہے تھے، ابھی وہ کام سیکھ رہے تھے۔ آپ کو اچھی طرح محسوس ہونا چاہیے دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں کام سیکھنے والا بھی کام کر ہی رہا ہوتا ہے، مگر اسے کام کرنے والا نہیں کہا جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک الیکٹریشین کے پاس اپنے بچے کو بھیج دیں کہ بھائی اسے سکھا دو، وہ کیسے سکھائیں گے؟ وہ کورس پڑھائیں گے ان کو، یہ کہیں گے بورڈ کھول دو، بٹن لگا دو، یہ کر دو۔ الیکٹریشین بھی تو وہی کر رہا ہے، مگر آپ کہیں کہ میرا بچہ کام نہیں کرنے لگا ہے، ابھی کام سیکھ رہا ہے۔ تو کام جو سیکھ رہا ہے وہ بھی تو کام ہی ہے نا، لیکن اسے کام نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کے کام میں آسانیاں رکھی گئی ہیں، اگر وہ غلطی کر دے، چوک کر دے تو ابھی اس کی گرفت نہیں ہوگی بلکہ اس کی اصلاح کری جائے گی، ابھی اس کے ساتھ بڑی آسانیوں کا معاملہ۔ صاف طور پر سن لیجئے کہ ٹریننگ کے دوران انسان کام ہی کرتا ہے، مگر اسے کام تب مانا جاتا ہے جب یہ پروٹیکشن ہٹا لیے جائیں، جب یہ آسانیاں ختم کر دی جائیں، جب اسے میدان پر اتار دیا جائے، اور جب کہا جائے کہ اب جس کام کی ٹریننگ تم نے لی ہے وہ کر کے دکھاؤ، تب جا کر مانا جائے گا کہ تم کامیاب ہو گئے، تم کام کرنے لائق ہو۔ ہے یا نہیں؟ کیا لگتا ہے کہ رمضان کی عبادتیں عبادت تھی یا ٹریننگ؟ ہاں، ٹریننگ تھی یہ۔ کیوں؟ شیاطین قید ہے نا، گدا جو بچھا دیا گیا نیچے۔ آپ کو کیوں آسانی دی گئی ہے؟ رمضان کا مہینہ آتے ہی
کیوں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, کیوں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کیوں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کیوں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے, کیوں اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں, کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ اب جو کام تم کرنے جا رہے ہو اس کا بدلہ تمہیں کوئی فرشتہ نہیں, میں اپنے ہاتھوں دوں گا, میں خود دوں گا, اور کیا دوں گا یہ تو بس میں جانوں, اور جب تمہیں ملے تب. یہ ساری چیزیں کیوں؟ یہ ٹریننگ کے وقت میں جو آفر دیے جاتے ہیں کہ بیٹا اگر تو یہ سیکھ گیا نا تجھے یہ مل جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا, یہ ٹریننگ تھی. مگر فرق یہ ہے کہ میں نے ٹریننگ کی جو مثالیں دی ہیں وہ انسان کرواتا ہے تو وہ اسے کام نہیں مانتا, مگر یہ رب تعالیٰ کروا رہا ہے, اسی لیے رب تعالیٰ ٹریننگ کے دوران کیے گئے کام کو بھی کام مانتا ہے. مگر آپ تو ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے دنوں کی عبادات سے کیسے خوش ہو جائے گا کہ جس مقصد سے آپ کو ٹریننگ دی گئی, جیسے کل شیطان چھوٹے گا آپ ٹریننگ میں ناکام ہو جائیں گے, جس مقصد سے آپ کو مہینے بھر مسجدوں کے سیر کروائے گئے اس مقصد کو کل ہی آپ گلا گھونٹ دیں گے, تو کیسے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مانا جائے گا کہ آپ نے ٹریننگ سے فائدہ اٹھایا؟ کیسے مانا جائے گا کہ آپ نے کچھ سیکھا؟ یہ تو تربیت کا دور تھا, یہ تو تربیت کے لیے مہینہ آیا تھا. یاد رہے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ رمضان کی عبادتیں عبادت نہیں مانی جائیں گی. میں نے پہلے ہی کہا یہ تو خالق کائنات ہے, وہ تو ہماری اتنی حرکتوں پر ہمیں اتنا اجر دیتا ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. رمضان کی ساری عبادتیں عبادات ہیں اور بے شمار فضیلت والی عبادات ہیں, مگر مقصد ان کا عبادات کی عادت لگانا ہے. اسی لیے رمضان میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے تاکہ رمضان کے بعد جب مشکلات کے دن آئیں تو ہم عبادات کم چاہے ہو جائے مگر ختم تو نہ ہونے پائیں. اب آگے بڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ آپ ٹریننگ کے دنوں کچھ بھی کر لیں لیکن آپ کامیاب نہیں کہلائیں گے. کامیاب تب کہلائیں گے جب آسانیاں ہٹا دی جائیں اور آپ وہی کر سکیں جو ٹریننگ کے دنوں کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد آگے بڑھیے. اگر کوئی شخص ٹریننگ کے دنوں کے بعد اللہ کا فرما بردار رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اس کی فضیلت ہو جاتی ہے, جو اس کا مقام و مرتبہ ہو جاتا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے. رب تعالیٰ قرآن مجید سورہ حامیم سجدہ کے اندر اس طرح ارشاد فرماتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 30, 31 اور 32 پڑھیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو اللہ کو اپنا رب ماننے کا اقرار کر لے. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جو یہ اقرار کر لے کہ میرا رب صرف اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر اسی بات پر ڈٹ جائے. کیا مطلب ڈٹ جائے؟ میرا رب اللہ ہے تو صرف رمضان میں وہ میرا رب نہیں ہے, جب تک میں زندہ ہوں تب تک وہ میرا رب ہے. میرے رب کے احکام کی پابندی اگر رمضان میں مجھ پر ضروری تھی تو رمضان کے بعد جب تک میں زندہ ہوں تب تک ضروری ہے. تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ یہ کہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اسی بات پر ڈٹ جائیں, کیا ہوتا ہے ان کا؟ تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. عام لوگوں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے موت کی گھڑی میں بشارت لے کر, خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں. ایسے لوگ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ویسے دنیا کا کوئی بھی انسان جب موت کی گھڑیوں میں ہوتا ہے تو ان کو دو خطرات محسوس ہوتے ہیں. پہلا خطرہ یہ کہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کا کیا ہوگا, اور دوسرا خطرہ یہ کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں کیا ہوگا. یہ دو ہی ڈر ہیں. اس میں سے جو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس خطرہ کو غم کہتے ہیں, اس خطرہ کو غم کہتے ہیں, اور جہاں میں جا رہا ہوں اس خطرہ کو خوف کہتے ہیں. اس کو دراصل آگے کا ڈر خوف ہے اور پیچھے کا ڈر غم ہے. میں سمجھ رہے ہیں, خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق. تو جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں یعنی ہر حال میں اللہ کا فرما بردار بنے رہتے ہیں, موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, جو کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو غم نہ کرو اور جہاں جا رہے ہو وہاں کے بارے میں خوف نہ کرو. یہ دو ہی باتیں کیوں, یہ دو ہی ڈر تو ہے کہ وہاں کیا ہوگا اور یہاں کیا ہوگا. فرشتے کہتے ہیں یہاں بھی کچھ نہیں ہوگا وہاں بھی کچھ نہیں ہوگا, پریشان مت ہو, شام سے جاؤ.
ادھر والوں کا دیکھ لیا جائے گا، ادھر بھی تمہیں دیکھ لیا جائے گا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو مت، غم نہ کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری لے کر جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جہاں تم جا رہے ہو وہاں جو تمہارا نفس چاہے گا وہ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہ سب تمہیں ملے گا جو تم مانگو گے، جس کا تم دعویٰ کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو دعویٰ جو ڈیمانڈ سب پوری کی جائے گی. اور یہ مت سوچنا کہ یہ ہوائی باتیں، یہ اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، جی نہیں. نزلا من غفور الرحیم، تمہارا میزبان وہ ہوگا جو غفور ہے اور رحیم ہے. یہ تو غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے. اب بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو میزبان قرار دیتے ہوئے ہزاروں صفات میں سے یہ دو ہی صفت کیوں بیان کیے گئے کہ وہ غفور الرحیم ہے جو تمہارا میزبان ہوگا. اگر تم آگے بڑھتے ہوئے دنیا میں کسی کوتاہی کمی سے ڈر بھی رہے ہو نا تو سن لو، جو تم سے وعدہ کر کے تمہیں بلا رہا ہے وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے. اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اگر تمہیں بہت زیادہ لگے تو سن لو، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے. اس کی رحمت کو تو بس کسی طرح اپنے لیے ثابت کر لو، حلال کر لو، پھر وہ رحمت اتنی سی نہیں کرتا ہے، بس اس کی رحمت کے قابل بنا لو خود کو. اندازہ لگائیے یہ استقامت کا ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر خود بھی اور اپنے تمام صحابہ کو بھی اس بات پر ابھارتے تھے، اس بات پر قائم رکھتے تھے اور رہتے تھے کہ جو عمل آپ نے شروع کیا ہے وہ ختم نہیں ہو جائے. جن اعمال پر آپ قائم رہ گئے ہیں وہ رہ جائیں باقی. ایک بار تو آپ کو حیرت ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی. ظہر کی نماز کے بعد وفد عبد القیس کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، یعنی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. ان سے ظہر کی نماز کے فوراً بعد آپ بات چیت کرنے لگے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ وفد عبد القیس سے آپ ملاقات کرنے لگے، بات چیت کرنے لگے. ظہر کی نماز کے فوراً بعد بات چیت کرتے کرتے عصر کا ٹائم ہو گیا، عصر کی نماز ہو گئی. ظہر کے بعد کی جو 2 رکعتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، رواتب میں سے ہوتی ہیں، وہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی. اب عصر کی نماز ادا ہو گئی. عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی ایک بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں. وہاں گئے اور وہاں عصر کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی. عصر کے بعد آپ نے 2 رکعت پڑھی. اب یہ تو ایک انسیڈنس تھا، ایک اتفاق تھا کہ ان سے بات چیت کرتے ہوئے ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تو آپ نے عصر کے بعد پڑھ لی، جبکہ عصر کے بعد عام نفل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، پڑھ لی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عصر کے بعد یہ 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. آپ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ امت کو منع کرتے ہیں عصر بعد پڑھنے سے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے تھے کہ میں جو کام ایک بار کر لوں پھر میرا دل نہیں چاہتا ہے اسے چھوڑنے. یہ استقامت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی کہ میں نے ایک بار 2 رکعت پڑھ لی نا، امت کے لیے طریقہ یہی ہے کہ وہ عصر کے بعد کوئی نفل نہ پڑھیں، مگر میں کوئی نیکی کر لوں اور کل کو چھوڑ دوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی مواظبت برتنے لگے. کیا اندازہ رہا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ کرام سے کہتے تھے اللہ کو سب سے زیادہ وہ عمل پسند آتا ہے جو انسان اپنے اوپر لاگو رکھ سکے، لگاتار کر سکے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. احب العمل الی اللہ تعالی ما دوم علیہ صاحبہ، اس کا کرنے والا ہمیشہ کرتا رہے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے. یہ نہیں کہ جب موقع آیا تو زبردست طریقے سے کر لیا اور جب موقع گیا تو اسی طریقے سے چھوڑ دیا. جی نہیں، کم اور زیادہ ہو سکتا ہے. نیکیوں کا موسم تھا، نیکیاں بڑھ گئیں، نیکیوں کا موسم گیا، ہم ضروری پر باقی رہیں اور ضروری سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن عبادات ختم ہو جائے یہ ہرگز مناسب طریقہ نہیں ہے. آخری باتیں بتا کر میں آج خطبہ مکمل کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے جتن صرف کرتے نہیں تھے بلکہ ان تمام جتنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کرتے رہتے تھے.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے جن دعاؤں کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر آج میں اچھی حالت میں ہوں تو میری یہ حالت بری نہ ہو جائے. ایسی کئی دعائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لاگو تھیں، نافذ تھیں، ثابت ہیں. قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 پڑھیں تو مشہور دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب، ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو پھر سے ٹیڑھا نہ کر دے. یہ ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے، مگر جانتے ہیں یہ معمول انسان اپنا ہی نہیں سکتا جب تک کوشش نہ ہو. جس نے پہلے ہی یہ ٹھان رکھا ہو کہ بس آج کا دن ہے، کل سے تو پھر میں ہوں اور میری مرضی ہے، وہ یہ دعا نہیں پڑھ سکتا. کیسے وہ یہ دعا پڑھے گا؟ ہاں، انسان باقی رہنا چاہے اور شیطان کے وسوسے اور فتنے اس کو دور لے جانا چاہیں تب وہ یہ دعا کرے گا اے اللہ میں باقی رہنا چاہتا ہوں ہدایت پر، مگر حالات مجھے باقی رہنے نہیں دے رہے ہیں، تو میری مدد فرما، مجھے ہدایت کے بعد گمراہی میں جانے سے بچا لے. یہ تبھی ممکن ہے نا جب بندے کا اپنا ارادہ شامل ہو. جب ارادہ ہی نہ ہو تو وہ کیسے یہ کہہ لے گا؟ تو یہ دعا ارادے کے ساتھ اپنی عادت بنائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد تو انہیں پھر سے ٹیڑھا نہ کر دے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں مومنین کو رحمت صرف ہدایت لگتی ہے، ہدایت کے علاوہ وہ باقی تمام چیزوں کو عارضی اور وقتی سمجھتے ہیں. ان کے لیے رحمت کا مطلب صرف وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما. کون سی رحمت مانگی جا رہی ہے؟ ہدایت کی رحمت، کہ ہمیں رحمت ہدایت عطا فرما. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، تو سب کچھ دینے والا ہے، یہ بھی دے دے، ہدایت دے دے. یہ ایک دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. اے اللہ اچھی حالت کے بعد بری حالت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کیا ہوتی ہے اچھی حالت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے کہ اللہ کروڑ پتی بنانے کے بعد غریب مت بنا دینا؟ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے. اگر انسان کو دنیاوی اعتبار سے اللہ نے خوشحال رکھا ہے تو یہ دعا اس میں بھی شامل ہے. اے اللہ صحت کے بعد کمزوری کی طرف، خوشحالی کے بعد تنگحالی کی طرف، ایمان کے بعد کفر کی طرف، اطاعت کے بعد معصیت کی طرف لے جانے سے یا چلے جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. عادت بنائیے اس کی، مگر ارادے کے ساتھ، کوشش کے ساتھ. صرف دعائیں اگر کافی ہوتی تو اللہ نے انبیاء کرام کو صحابہ کے ساتھ میدانوں میں نہ بھیجا ہوتا، بلکہ مساجد میں وہ دعا کرتے اور بستی کی بستی مومن ہو جاتی، ایمان لے آتی. دعائیں رات کو کرتے تھے، دن میں میدان جنگ میں جا کر کوششیں کرتے تھے. دعاؤں کے ساتھ کوشش لازم ہے. آپ ارادہ کریں کہ مجھے ہدایت پر باقی رہنا ہے، آپ کوشش کریں کہ ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور پھر جو چیلنجز آئے، جو دشواریاں آئے، ان سے نپٹنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہیں. اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر میرے دل کو جما دے، ثابت قدم رکھ دے. کب میرا دل دین سے بددینی کی طرف پھر جائے، فرما برداری سے نافرمانی کی طرف پھر جائے، مجھے نہیں پتا، تو جانتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھتے. بعض روایات میں جامع ترمذی وغیرہ میں یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک کا جملہ بھی آیا ہے. دلوں کو پھیرنے والے اپنی فرما برداری کی طرف میرے دل کو پھیر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم آتی نفسی تقواہ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے دل کو اپنا تقوی عطا فرما. آتے نفسی تقواہا، اس دل کو تو اپنا تقوی عطا فرما. وزکیہا، اسے صاف کر دے، دھو دے اسے. انت خیر من زکاہا، تو بہترین صاف کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا، اس دل کا تو ہی مالک، اس دل کا تو ہی نگراں، سب کچھ تو ہی ہے. تو اس نفس میں تقوی عطا فرما دے. صحیح مسلم کے مطابق، جامع ترمذی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا تھی اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم لا ینفع
وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اے اللہ اس دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تجھ سے ڈرے نہیں، اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھے فائدہ نہ پہنچائے، اس نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بھرے نہیں، اور اس دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ کیا لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں اپنے لیے کرتے تھے یا ہمیں سکھانے کے لیے کرتے تھے؟ ہمیں سکھانے کے لیے۔ ہمیں اپنے اعمال پر کوئی تکبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی خود پسندی نہیں ہونی چاہیے، بالکل یہ سوچے ہی نہیں کہ ہم نے روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، قیام اللیل بھی کیا، قرآن بھی پڑھی، کچھ نہیں۔ ارے جو ہم نے کیا ہے وہ بہت کم ہے، ہم سے زیادہ کرنے والے 6 مہینے تک روتے رہتے تھے کہ جو کیا ہے وہ قبول بھی ہو جائے گا یا نہیں۔ کچھ نہیں کیا ہے ہم نے۔ پہلی بات خود پسندی میں مبتلا نہ ہوں، دوسری بات اپنے اندر آج مغرب کے بعد ایک بار ضرور جھانکیں کہ ہم نے کچھ ایسا حاصل کیا جو پہلے نہیں تھا، کوئی اچھی عادت اپنے اندر بڑھی، کوئی بری عادت اپنے اندر سے کم ہوئی، اور کم سے کم آج ہی رات کو یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے رمضان میں یہ اچھی عادت اپنے اندر بڑھائی تھی، میں اس پر استقامت اختیار کروں گا۔ میں نے رمضان میں یہ بری عادت ہر کوئی رمضان میں اپنی برائیاں چھوڑتا ہے، کم سے کم 1-2 برائی ایسی ہر سال قربان کر دیں کہ میں نے اس رمضان یہ برائی نہیں کی، اب میں کبھی نہیں کروں گا۔ لے تو نہیں 1 مہینے کی ٹریننگ، کتنی ٹریننگ چاہیے؟ 1 مہینہ اس برائی کے بغیر رہ سکتے ہیں تو 11 مہینے اور کیوں نہیں رہ سکتے؟ کسی طرح ایک بار اپنے اوپر لگائیے زور اور کہیے کہ میں یہ نیکی نہیں چھوڑوں گا، میں یہ برائی نہیں کروں گا۔ ہر سال اگر ایک آدھ نیکی ایک آدھ برائی کا اضافہ ہوتا رہے، ترقی ہوتی رہے، تو ہم تو کچھ سالوں میں بہترین مومن اور متقی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ مگر رمضان آتا ہے جاتا ہے، ہم جہاں ہیں وہی ہیں، کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے رمضان کے بعد اللہ کو راضی کرنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے بعد دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سال بھر، زندگی بھر، عمر بھر اللہ کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں متقین بنا دے۔ سماج اور معاشرے میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا کرے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ رزق عطا کرے، جن کے رزق میں تنگی ہے رب تعالیٰ کشادگی فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ۔